बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच है वो कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डे बिफोर यस्टरडे या कल पाकिस्तान नाइब कप्तान पाकिस्तान टीम सऊद शकील साहब ने। और आज टीम के जो कोच हैं आकिब जावेद साहब वो आए हैं जनाब। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो जिम्बाब्वे में उन्होंने टीम को टेक ओवर किया था। साउथ अफ्रीका में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये पहली बार जब से वो हेड कोच बने हैं आए हैं और उन्होंने कुछ बातें की हैं और उनसे जो गुफ्तगू हुई वो ये कि आपने इस तरह की पिचेस क्यों बनाई हैं, इस तरह की जो पिचेस बनाकर आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो आकिब जावेद ने बहुत आसान उर्दू में बात की है, बहुत आसान ज़बान में उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो हम कर रहे हैं अगर ये पहले कर लेते आप तो शायद हम आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की फाइनल की दौड़ का हिस्सा होते। ऐसा कुछ उन्होंने गलत कहा भी नहीं। देखिए, अगर आप ये 2 टेस्ट मैच जीत जाते हैं, इंग्लैंड को आपने 2 टेस्ट मैचों में हराया, बांग्लादेश के खिलाफ आप जनाब अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए, श्रीलंका से आप 2 टेस्ट मैच जीते हुए थे, तो बांग्लादेश से हारने की तो तुक नहीं बनती ना यार। और बांग्लादेश से आप हारे हैं तो नुमान को भी आपने बाहर बिठाया हुआ, साजिद को भी आपने बाहर बिठाया हुआ। और हमारे जो असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद साहब वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास स्पिनर ही नहीं है अबरार के अलावा। तो ये किसकी गलती है, ये किसका कसूर है? वो हमारे फॉर्मर चेयरमैन रमीज़ हसन राजा साहब वो जनाब अपनी कहानियाँ चला रहे थे। वो जनाब जूनियर लीग लेकर आ गए, उसका कुछ सर है ना पैर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे लगा दिए उन्होंने उस जूनियर प्रीमियर लीग के अंदर। बात दरअसल ये है कि आकिब जावेद साहब जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और आकिब जावेद जो बात कर रहे हैं उसमें लॉजिक भी है, उसके अंदर सोच भी दिखाई दे रही है। और इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बात ये हो रही है कि यार हम इस तरह की पिचेस बनाएंगे, डेड पिचेस बनाएंगे और डेड पिचेस बनाकर जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो हम आगे क्या हासिल करेंगे। भाई आगे तो आप तब देखेंगे ना जब आप अपने घर में कुछ करेंगे। पहले तो ये होता था हम यूएई जाके जीत जाते थे, पहले तो ये होता था कि हम होम ग्राउंड पर जीत जाते थे। अब तो होम ग्राउंड पर नहीं जीत पा रहे थे यार हम। इंग्लैंड ने हमको 3-0 मार दिया आके, ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत कर चला गया, बांग्लादेश हमसे 2-0 जीत कर चला गया। तारीख में पहली मरतबा जिसने हमें टेस्ट मैच में हराना तो दूर की बात, वो टेस्ट सीरीज मार कर चला गया आपको। और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो जनाब जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, और ऐसी बात नहीं है कि एक खिलाड़ी की हैसियत से उनको बोर्ड में भी ओहदे मिले, उन्होंने कुछ नहीं किया, अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो यार बात दरअसल ये है कि आप बेबी स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, फिर आप आगे चलते हैं। अब मेरी कुछ बातों की रिपीटेशन होगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पर खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया ने कभी ऐसा हुआ कि वो स्पिन पिचेस बना रहा हो कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया जाकर खेलेगा, श्रीलंका जाकर खेलेगा, पाकिस्तान जाकर खेलेगा। भाई जैसी उनकी सरफेस है, जो उनके पास पिचेस है वो वैसे ही पिच बनाते हैं। सिडनी में अगर आप बोलें कि जी वहाँ पर स्पिनर्स को जो है वो पिच सपोर्ट करती है, तो भाई सिडनी में आज से थोड़ी कर रही है। पाकिस्तान जो आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया में जीता 1995 में अंडर द कैप्टनसी वसीम अकरम, सिडनी में जीते हम, वहाँ पर मुश्ताक ने आउट किए थे। अब उसके बाद से आज 30 साल होने लगे हैं हम ऑस्ट्रेलिया में जीते ही नहीं कोई टेस्ट मैच। जीतना तो दूर की बात है, ड्रॉ नहीं कर पा रहे। फिर कभी ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की टीम जो है वो जनाब अपने मुल्क में स्पिन ट्रैक बना रही हो कि जी हमने जाकर खेलना है इंडिया के अंदर, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। भाई जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर ही खेलेगा। हमारी स्ट्रेंथ होम ग्राउंड के ऊपर अपने स्पिनर्स हैं। स्पिनर हमारे पास थे, साजिद थे, नोमान थे। ये साजिद जो थे उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जिताई, 2 टेस्ट मैचों में 15 आउट किए। नोमान को मोहम्मद वसीम लेकर आए थे जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर है, उनके साथ अच्छी केमिस्ट्री थी। नुमान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अच्छी बॉलिंग की।
اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 38 سال کا ہو گیا، یہ 36 سال کا ہو گیا. بھائی نہیں کھلانا تو سائڈ میں کر دو، یا تو پھر آپ کے پاس متبادل موجود ہو اس کا، تو پھر تو آپ کی بات سمجھ آتی ہے، ہضم ہوتی ہے. تو یہ عاقب جاوید جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کی طاقت ہے آپ نے اس پہ رہنا ہے. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی اگر ہم یہ پہلے کر لیتے تو شاید آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہم کہیں کھڑے ہوتے. انگلینڈ کو آپ نے ہرا دیا، ویسٹ انڈیز کو انشاءاللہ آپ ہرا دیں گے، سری لنکا کو آپ ہرا چکے تھے، اور اگر آپ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچ جیت جاتے آج آپ 8ویں نمبر پر نہیں ہوتے یار. آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا یہ 3را ایڈیشن ہے اور پہلے 2 ایڈیشن میں آپ ٹاپ 5 میں نہیں ہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ اب بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ نعمان جو ہیں ان کی جگہ کسی اور کو ٹرائی کر لو، ساجد کی جگہ کسی اور کو کھلا لو. بھائی کیوں کھلا لو؟ کیوں کھلا لو؟ کس لیے کھلا لو؟ بھائی جب ایک آدمی پرفارم کر رہا ہے، جب ایک آدمی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو موقع دو. جو نہیں کر رہا پرفارم اس کو آپ باہر بٹھا دو. سمجھ نہیں آتی مجھے کچھ چیزیں. خیر ملتان میں جو کل سے ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹنگ اسٹرگل کر رہی تھی. فرسٹ اننگ میں 141 کی پارٹنرشپ سعود شکیل اور رضوان کی ہوئی، دونوں نے ہاف سینچری کی. پھر سیکنڈ اننگ میں ہمارا بیٹنگ کولیپس ہوا. دونوں اننگ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ اتنے رن نہیں کر سکی جو ہم کو 5ویں وکٹ کی شراکت میں رضوان سعود نے دیے 141 کی شکل میں. تو امام الحق کو مائٹ بھی جو ہے ہم پلینگ 11 میں رکھنے جا رہے ہیں، اور پہلے ٹیسٹ میچ میں ہم نے ان کی جگہ ہریرا کو کھلایا تھا. اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی میں سوچ رہے ہیں کہ جی سائم نہیں ہے، شفیق نہیں ہے، تو فخر آ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپن کون کرے گا. لیکن آخری 4 ٹیسٹ میچ جو ہے ہم 4 مختلف اوپننگ جوڑیوں کے ساتھ کھیلے ہیں. اگر کل کے ٹیسٹ میچ میں امام ٹیم میں آتے ہیں، ہریرا کے ساتھ اوپن کرتے ہیں، تو 4 ٹیسٹ میچوں میں ہماری 4 اوپننگ پیئر ہو جائیں گے. سینچورین میں ہم کھیلے تھے سائم اور شان کے ساتھ. پھر کیپ ٹاؤن میں ہوا یہ نیوزی لینڈ کیپ ٹاؤن میں کہ ویری فرسٹ ڈے جو ہے کھانے کے وقفے سے پہلے ٹخنا مڑ گیا، فریکچر ہو گیا سائم ایوب کا، تو بابر نے اوپن کیا شان کے ساتھ. پھر یہاں جو ملتان میں ٹیسٹ میچ ہوا ہے ہریرا نے شان کے ساتھ اوپن کیا، اور اب امام آ رہے ہیں تو امام اوپن کریں گے ہریرا کے ساتھ. کمال ہے نا؟ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اب امام الحق کو ٹیم میں رکھنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بیٹنگ لمبی کرنے جا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ امام الحق کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. آپ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کیا امام میں دم ہے، اور امپورٹنٹ بالکل امام کو جو ہے وہ چانس ملنے لگا ہے، اور امام ابھی اس دوڑ میں شامل ہیں. اور اگر امام یہاں کھیلے لمبا تو امام کے لیے موقع جو ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے، اور نہیں کھیلے تو شان مسعود کے لیے کھلا میدان ہے. 2 اچھی اننگ وہ کھیلے ہوئے ہیں، 3 اننگز میں 2 ٹیسٹ میچوں کی. نیو لینڈز میں 145 کیے ہیں، یہاں سیکنڈ اننگ میں انہوں نے 50 کیے ہیں. یہاں اگر اچھے رنز کرتے ہیں تو اس وقت انڈر کنسیڈریشن وہ ہیں. سائم ایوب کے حوالے سے اگلی ویڈیو کریں گے، اور ان کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال جو ہے وہ تحفظات ہیں ان کے چیمپئنز ٹرافی میں کھیلنے کے حوالے سے. ٹرائی سیریز جو ہو رہی ہے اس میں تو وہ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ اب اگر امام ٹیم میں آتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کون باہر ہوگا. تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو واحد فاسٹ بولر ہمارے فرسٹ ٹیسٹ میچ میں خرم شہزاد صاحب تھے، جنہوں نے صرف 6 گیندیں کی پہلی اننگ میں، اور دوسری اننگ میں ان کو کپتان نے بال ہی نہیں دیا، کیونکہ سیکنڈ اننگ میں آپ نے ابرار، ساجد اور نعمان کے ساتھ ہی بالنگ کرائی اور سمیٹ دیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو. تو ہم بنا فاسٹ بولر کے جو ہے وہ ٹیسٹ میچ میں کھیلنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اور ادھر چیمپئنز ٹرافی کے لیے کون ٹیم میں ہوگا، کون ٹیم میں نہیں ہوگا، بہت سارے نام چل رہے ہیں. اور جب تک چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم نہیں اناؤنس ہو جاتی نا، ہر روز ایک نیا نام آپ سنیں گے، اور جس کو جو سمجھ آئے گا وہ اس کو ٹیم میں ڈال دے گا. تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو ہم نے تھوڑی سی سنگن لینے کی کوشش کی ہے، صرف اوپننگ سلاٹ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ کس کو رکھا جائے کس کو نہ رکھا جائے. اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں 4 فاسٹ بولر ہیں، 3 اسپنر ہیں، 1 وکٹ کیپر اور 7 بیٹسمین چیمپئنز ٹرافی کے 15 اوپننگ اسکواڈ میں ہوں گے. اور یہ جو ٹیسٹ میچ ہے ملتان میں امام الحق کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ ون ڈے کرکٹ میں انہوں نے کئی اچھی اننگز کھیل رکھی ہیں، اور لگ بھگ 9 کے قریب انہوں نے سینچری کی ہوئی ہے شاید ون ڈے کرکٹ میں.
تو وہ جناب آخری بار چنئی میں کھیلے تھے جنوبی افریقہ کے خلاف 2023 ورلڈ کپ میں، اس کے بعد سے وہ ٹیم سے باہر ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اور عاقب جاوید صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جناب اب تلواریں نکال کے بیٹھ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اپنے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اس طرح ہم کرکٹ کھیلیں گے بھائی، اسی طرح کھیلیں گے ہم کرکٹ معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم گھر میں بھی نہیں جیتیں گے نا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو آئی تھنک کہ موجودہ کرکٹ بورڈ نے کئی تبدیلیاں کی ہیں، کئی لوگوں کو ٹرائی کیا ہے. اب یہ جو عاقب جاوید کو لے کر آئے ہیں، یہ جو نئی سلیکشن کمیٹی کو لے کر آئے ہیں، رزلٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے. تو فی الحال جو ہے وہ اس کرکٹ بورڈ کے لیے چیمپئنز ٹرافی بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کرکٹ بورڈ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ جو ہوا T20 ورلڈ کپ میں، تو اس T20 ورلڈ کپ کے بعد یہ چیمپئنز ٹرافی میں کم از کم ٹیم کا ناک آؤٹ مرحلے تک جانا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. ورنہ جناب تنقید کے دروازے کھلے ہیں. تو فی الحال چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اور ٹرائی سیریز سے پہلے یہ آخری ہمارا ٹیسٹ میچ ہے، اور ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ میں جو 3 ہوم اور 3 اوے سیریز کھیلنی تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. اوے سیریز ہم نے سری لنکا، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ سے کھیلی. 1 ہم جیتے، 2 میں ہم ہارے ہیں. 3-0 آسٹریلیا سے، 2-0 ساؤتھ افریقہ میں ہارے. ہوم گراؤنڈ پر ہم انگلینڈ سے جیتے ہیں جناب 2-1، اور بنگلہ دیش سے ہم ہارے ہیں 2-0. تو یہ ہماری تیسری سیریز ہوگی. اگر ہم ویسٹ انڈیز کو ہرانے میں کامیاب رہتے ہیں تو پاکستان ٹیم کی جو پوزیشن ہے وہ لگ بھگ 7-8 ہی ہو جائے گی، اس سے زیادہ آگے جائیں گے نہیں. ہم ٹاپ 5 میں ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023-25 کے سائیکل میں ہم رہیں گے نہیں. تو بالکل عاقب جاوید صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک باتیں کی ہے. اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.